السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے میں نون پٹھان آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اسلامک سوال جواب کرتے ہیں مفتی صاحب سے، تو مفتی صاحب ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ آئیں۔ اور جیسے کہ ہم کافی سارے سوال ہوتے ہیں، تو آج بھی کچھ سوال ہیں جو بہت اہم ہیں، تو آپ لوگ جڑے رہیں ویڈیو سے لاسٹ تک، کیونکہ اس میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال ایسا ہو کہ آپ اس کو کر رہے ہوں اور وہ طریقہ غلط ہو، اور یا پھر آپ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاں صحیح طریقہ تھا، تو دل اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ علماء سے پتہ چل گیا کہ ہاں چلو ہمارا طریقہ صحیح تھا۔ تو ویڈیو سے لاسٹ تک بنے رہیں آپ۔ مفتی صاحب، ہمارا پہلا سوال یہ ہے، کیا عدت میں عورت اپنے داماد سے پردہ کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا عدت میں داماد سے پردہ کرنا نہیں ہے، بلکہ داماد جو محرم میں سے ہے، جس طرح محرم سے پردہ نہیں ہے، جیسے بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، ان سے پردہ نہیں ہے، ایسے داماد بھی محرم ہے اور محرم سے پردہ نہیں، چاہے عدت میں ہو یا غیر عدت میں ہو۔ چہرے کا پردہ نہیں ہے، باقی جسم کو تو چھپانا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، کسی اور شخص کے سامنے بھی جسم کھولنا ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے ہی داماد کے سامنے بھی جسم نہ کھولے، لیکن پردہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرہ کھول سکتی ہے، اور داماد اپنی ساس کے پاس آ سکتا ہے، ملاقات کے لیے کوئی حرج نہیں۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا دانت سیدھے کرنے کے لیے تار لگوانا کیسا ہے؟ اگر کسی کے دانت ٹیڑھے میڑھے دانت ہو یا اونچے نیچے دانت ہو، تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے تار لگانے کی اجازت ہے شرعی اعتبار سے، اور تار لگا سکتے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کسی دوسرے کی اولاد کو گود لینا کیسا ہے، اور اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ جو اس کا سگا باپ ہے یا جو اسے پال رہا ہے اس کی طرف ہوگی؟ دیکھیے، اولاد کو گود لینا فی نفس ہی شرعی اعتبار سے جائز ہے، گود لے سکتے ہیں، لیکن جب بات نسبت کی آئی تو نسبت جو اولاد کی نسبت جس بچے کو گود لیا ہے اور جو بچہ ہے اس بچے کی نسبت جو اس کا اصل باپ ہے، جو حقیقی باپ اسی کی طرف نسبت ہوگی، ایسا نہیں کہ جس نے گود لیا نسبت اس کی طرف ہوگی۔ عام طور سے لوگ یہ گڑبڑی کرتے ہیں کہ بچے گود لے لیا اور پھر اس کے بعد بچے کے سارے ڈاکومنٹس کے اندر جس نے گود لیا اسی کا نام چلتا ہے کہ فلاں، اور اس کے باپ کے نام کے آگے اس شخص کا، تو حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ نسبت اصل باپ کی طرف ہوگی۔ اسی طرح جو اور شریعت کی دیگر مسائل ہے، وراثت وغیرہ میں بھی جو اصل باپ ہے اسی باپ کی میراث میں حصہ ملے گا، جس نے گود لیا اس کی میراث میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، موبائل میں بغیر اجازت کے کسی کی بات ریکارڈ کرنا کیسا ہے؟ ہاں، موبائل میں بغیر اجازت کسی کی بات کو ریکارڈ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجلس میں جو بات ہوتی ہے وہ بات وہیں تک محدود ہونی چاہیے، لیکن جب ریکارڈنگ کریں گے تو یقیناً ریکارڈنگ کرنے کے بعد اس بات کو جو لوگ ریکارڈ کرتے ہیں بات کو دوسروں تک پھیلا بھی سکتے ہیں۔ اسی بنا پر پرائیویسی کے خلاف ہے، کسی کی بات ہے اور آپ اسے ریکارڈ کریں اس کی اجازت کے پر وہ نہیں چاہ رہا ہے۔ آپ مان لیجیے آپ کسی کے موبائل میں بات کر رہے ہو اور آپ کی بات ریکارڈ کر رہا ہو، یا آپ کی کسی سے بات چل رہی ہے آپس میں اور آپ کو نہیں بتا رہا ہو اور وہ آپ کی بات ریکارڈ کر رہا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے، بات ریکارڈ نہ کرے۔ اچھا، اس سوال میں جیسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میرے پاس ابھی کال آئی کسی کی کہ میں تمہارا پرسنل ڈاٹا جو ہے لیک کر دوں گا، 3500 روپے ڈالو، کل کی بات ہے، تو اس کی کال میرے پاس ریکارڈ ہو گئی ہے، اور میں اس لیے ریکارڈنگ کرتا ہوں کہ کچھ ایمرجنسی میں کچھ لوگ کوئی بھی دھمکی دیں تو ریکارڈ ہو جائے، تو وہ اپنی سیفٹی کے لیے بھی ریکارڈ نہیں کریں؟ نہیں، وہاں اس کی اجازت ہے، لیکن اگر مان لیجیے کسی اور کوئی بات کر رہا ہو، کسی نے کہتے ہیں میری بات کروا دو، اور بیچارہ بات کر رہا ہو، اسے پتہ نہیں، اور آپ نے ریکارڈنگ کا لگا دیا اور بعد میں آپ سننا چاہیں اس کی بات کو، بہت سے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں سننے کے لیے، تو وہ طریقہ غلط ہے۔ لیکن اپنی سیفٹی کے لیے جہاں خطرہ ہو، ہر جگہ نہیں، جیسے آپ بتا رہا ہو وہاں خطرہ ہے تو پھر آپ وہاں پر اس کو سیفٹی کے لیے کر سکتے ہیں، باقی اور جگہ نہیں۔ باقی ایسے نہیں کہ کسی کی بھی بات سننے کے لیے آپ کیا باتیں ہوں گی دیکھتے ہیں، ریکارڈنگ پہ لگا دیا۔ جی، تو اپنی سیفٹی کے لیے آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، دیکھیں۔ اور مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ مردوں کے لیے سونے چاندی کی چین گلے میں پہننا کیسا ہے؟ دیکھ لیے، سونا چاندی مردوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے، اور چین بھی نہیں، جب سونا چاندی مطلقاً ناجائز اور حرام ہے تو چین بھی ناجائز ہی ہے۔ عام طور سے لوگوں میں ایک فیشن چل پڑا نوجوانوں میں
کہ گلے میں سونے کی موٹی موٹی چین ڈال دیں، اور خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر فخریہ انداز میں نے خود کئی موقعوں پر دیکھا کہ وہ سامنے بٹن کھول لیتے ہیں، کچھ لوگ اوپر سے ڈال لیتے ہیں تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ وہاں بھی پیسہ والا آدمی ہے۔ تو یہ ایک یہاں پر ایک ڈبل گناہ ہے، ایک گناہ تو سونا چاندی استعمال کرنا یہ گناہ ہے، اور دوسرا گناہ دکھلانا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، اپنی دولت کی نمائش کرنا کہ لوگ مجھے سمجھے دولت والا ہے۔ تو ایک طرح سے کبر اور غرور کا شائبہ آتا ہے کہ تکبرانہ انداز، تو اس لیے سونا چاندی کا استعمال ناجائز اور حرام ہے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اسٹیل کی چین والی گھڑی پہننا کیسا ہے؟ ہاں، چین والی گھڑی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ سونا چاندی جو ایک زیور کی شکل میں، اور یہاں چین ایک ضرورت ہے، گھڑی ایک ضرورت ہے۔ گھڑی سے ہم وقت دیکھتے ہیں، گھڑی زینت کے لیے نہیں ہے، اور سونا چاندی وہ زینت کے لیے ہے۔ تو اس بنا پر مردوں کے لیے سونا چاندی تو ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں سونا چاندی استعمال کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں سونا چاندی کی کنگن نہیں پہنائے گا۔ تو مردوں کو جو چیزیں وہاں ملے گی، سونا چاندی کے کنگن ہاتھ میں پہنائیں گے، وہ آخرت کے اندر جنت میں۔ اسی بنا پر دنیا میں منع ہے، آپ کی حدیث سے ثابت ہے۔ اب مسئلہ گھڑی کا مسئلہ ہے کہ گھڑی کے اندر چین لگی ہوئی، تو خود میری گھڑی میں چین لگی ہوئی اسٹیل کی چین، اور بعض گھڑی میں اور بھی چین ہوتی ہے، لوہے تانبے کی بھی چین ہوتی ہے، تو یہ ساری چین استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہ ضرورت کے تحت ہے، ضرورت میں داخل ہے گھڑی، اسی لیے اس کی اجازت ہے۔ بعض لوگ سونے کی گھڑی پہنتے ہیں، امیر لوگ، ہاں، تو سونے کی گھڑی جائز نہیں ہے، وہ تکبر کے ہاں، لیے سونے کی گھڑی وہ جائز ہی نہیں ہے، باقی دیگر دھات کی گھڑی پہن سکتے ہیں۔ تو اکثر لوگ بڑی مہنگی مہنگی سونے چاندی کی گھڑیاں پہنتے ہیں، تو دھیان رکھیں اس بات کا کہ وہ بعض لوگ اب جیسے کہ اب میرے ہاتھ میں بھی یہ اسمارٹ واچ ہے، تو یہ بھی لاکھوں کی آ رہی تعداد میں واچ ہے۔ نہیں تو یہاں یہ نہیں، اگر آپ پہننے میں کوئی حرج نہیں، روک ٹوک نہیں، اگر آپ اس نیت سے پہنے کہ بھئی دکھلانا مقصد ہے تو غلط ہے، کوئی بھی کام دکھلا کر کے کریں تو غلط ہے۔ لیکن اگر آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث میں کہ اللہ نے جو نعمت دی وہ نعمت ظاہر بھی ہو، ایسے نہیں کہ آپ کے پاس اللہ نے خوب مال و دولت کی نعمت سے نواز رکھا اور آپ بالکل پھٹیال لیں، بالکل میلے کو شیلر ہیں، صاف ستھرا نہ ہو، تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت و خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، جان کے بدلے جان سمجھ کر بکرا ذبح کر کے گوشت مدرسے کو بھیجنا۔ اکثر لوگ مدرسے کو بھی بکرا ذبح کرا اور مدرسے والوں کو بھیج دیا کہ اب بنا لینا آپ، اور اکثر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آپس میں دعوت کر دی بکرا ذبح کر کے، وہ صدقے میں دے دیتے ہیں بکرا۔ دیکھیے، کسی انسان کے بیمار ہونے پر عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ رائج ہے کہ کوئی انسان بیمار ہو تو لوگ سوچتے ہیں کہ پریشانی انسان کے جسم پر آئی، انسان کی جان پر مصیبت آئی، بیماری آئی، تو ذہن میں یہ ہے کہ جب جان پر پریشانی آئی تو جان کے بدلے میں جانی صدقہ کرو۔ اور بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بعض دفعہ بکرے کو کہ اس کے جو ہے سرہانے میں لا کے باندھ دیتے ہیں، بیمار کے سرہانے میں، یا جس چارپائی یا بیڈ پر بیمار لیٹا ہو اس کے پائے سے باندھ دیتے ہیں بیمار کے، تاکہ وہ بلا اس بکرے پر آ جائے۔ یہ عقیدہ لوگوں کا، تو اس بنا پر جانور کو ذبح کرنا، اس عقیدے کی بنا پر کہ جان کے بدلے جان پر آئی تو جان کو صدقہ کرو اللہ کے راستے میں، اس بنا پر جانور کو ذبح کرنا اور اس کو کھانا کھلانا ناجائز ہے، بالکل کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ مردار کے حکم میں ہے، وہ بکرا مردار ہو گیا، مر گیا بکرا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا مردار کے حکم میں ہے، اور قرآن کریم سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جو لوگ کھائیں گے وہ حرام کھانے والے ہوں گے، وہ مردار کھانے والے ہوں گے۔ تو اس لیے اس عقیدے کو ختم کرنا، ہاں اگر بیمار ہے کوئی انسان، پریشانی آئی، تو ایسے موقع پر چاہیے کہ کچھ روپے وغیرہ صدقہ کر دیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ جان کے بدلے جان، یہ عمل ہمارا غلط عمل ہے۔ اس عمل کو چھوڑ کر کے پریشانی آئی، آپ رقم کے ذریعے صدقہ کر دیں، کسی غریب کو رقم دے دیں، کچھ اور دے دیں، تو وہ طریقہ ٹھیک ہے، لیکن اس نیت سے کہ جان کی بخشی ہوگی، یہ طریقہ غلط ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زندہ اگر کسی کے پاس رقم نہیں ہے تو وہ جیسے بکرا وہ ذبح کر رہا ہے، ذبح نہ کرتے ہوئے اللہ کے ذات میں، اللہ کی راہ میں ویسی کسی کو زندہ دے دیں، نہ بکرا دینا ہی نہیں، مقصد وہاں مقصد یہی ہے کہ جان کے بدلے جان، ہاں، جانور کو دینے کا مقصد ہی۔ بعض لوگ بکرا دیتے ہیں، بعض جگہ بعض علاقوں میں دیکھیں گاؤں میں مرغا وغیرہ دے دیتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔
تو اگر رقم یہ نہیں کہ آپ نے بکرا خریدا، پیسے تو خریدا، تو آپ وہی پیسے صدقہ کر دیں. وہی پیسے کر دیں ہمیں نہیں کرے گا بڑی رقم، چھوٹی رقم بھی صدقہ 10 روپے 20 روپے 100 روپے 50 روپے جو آپ کی حیثیت ہے وہ صدقہ کریں. جانور صدقہ کرنا ہی نہیں ہے، رقم ہی کرنا ہے. ہاں. جی تو اس چیز کو اکثر دیکھا جاتا ہے، اکثر لوگ بکرا ذبح کرتے ہیں اور پھر اسے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ثواب ملے گا اور ہمارا جو ہے صدقہ ہو گیا ہے. تو اس چیز سے بچیں. دیکھیں آپ مفتی صاحب نے کتنا بہترین جواب دیا. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ بہت تیز گرم کھانا کھانا کیسا ہے؟ ہاں، تیز گرم کھانا یہ منع ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کھانے کے اندر سے گرمی نکال دو. کھانے کے اندر سے گرمی نکل جاتی ہے تو اس کھانے میں برکت زیادہ ہوتی ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ کھانے سے گرمی نکل جائے گی تو اس میں برکت زیادہ ہوگی. تو ایک تو اللہ کے رسول کی زندگی سے ہمیں سبق ملا کہ کھانا گرم نہیں کھانا چاہیے، اور دوسرا اگر طبی اعتبار سے دیکھیں، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی، تو آپ تیز گرم کھانے سے، جو لوگ تیز گرم کھانا کھاتے ہیں معدہ خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے. اس سے معدے کو تکلیف ہوتی ہے. وہ معدہ جو کھانے کو ہضم کرنے کا جو نظام اس معدے سے چلتا ہے، اگر معدہ خراب ہو جائے تو کھانا ہضم نہیں ہوگا. تو اس سے معدے کو بھی تکلیف ہوتی ہے گرم کھانے پر. اور پھر اللہ کے رسول کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ تیز گرم کھانے کے اندر میں برکت نہیں ہوتی. اس کی گرمی نکالیں، اس کی حرارت کو نکال دیں. اور جب کھانا جب معتدل ہو جائے، گرمی ختم ہو جائے، ہاں اتنے بھی نہیں نہ زیادہ گرم ہو اور نہ بالکل ٹھنڈا ہو، درمیانی ہی، تو پھر آپ کھانا کھائیں. مفتی صاحب ہمارا آج کا آخری سوال یہ، اگر کھانا پلیٹ میں چھوڑ دیں تو کیسا رہے گا؟ اکثر لوگ شادیوں میں بھی دیکھا جاتا ہے یا کہیں پہ اپنے گھر میں بھی کہ وہ سالن نکالا انہوں نے یا چاول نکالے تو پیٹ بھر جاتا ہے، ایسے ہی چھوڑ دیا انہوں نے، نہیں کھایا. شادیوں میں تو یہ اکثر ہی دیکھا جاتا ہے، بہت بہت نکال لیتے ہیں اور تھوڑا بہت کھایا، پھر دوسرا پتہ چلا وہ سامنے کچھ اور ڈش آئے گی، اس کو نکالنے کے چکر میں اسے ہی پھینک دیا. دیکھیے، کھانا چھوڑنا، پلیٹ صاف نہ کرنا، یہ انتہائی غلط عمل ہے. اور ہر انسان کو چاہیے کہ جب کھانا کھائے تو پلیٹ کو صاف کر کے کھانا کھانا چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ تم جب کھانا کھاؤ تو ادھر ادھر سے پلیٹ کو صاف کرو اچھے طریقے سے. صاف کرنے سے کیا ہو کہ اس سے پلیٹ بھی دعا دے گا. اور حدیث سے ثابت ہے کہ جو انسان پلیٹ صاف کر کے کھانا کھائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی بخشش بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ پلیٹ بھی اس کے لیے دعا کرتا. تو وہ انسان پلیٹ کی دعا کا بھی مستحق ہوگا. اور اس اعتبار سے جب پلیٹ کی دعا کا مستحق ہوگا تو یقیناً یہ ایک اچھا عمل اس نے کیا. اور اللہ کے رسول کی سنت بھی، اللہ کے رسول کا طریقہ بھی ہے کہ جب پلیٹ میں کھانا کھائے تو پلیٹ کو صاف کر کے کھانا کھائے. اور پلیٹ میں کھانا چھوڑ دینا، آپ شادی بیاہ کے موقع پر کے لیے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں، ان کا مزاج ہی ایسا ہے، چاہے اپنے گھر میں کھانا کھائے یا کسی کا کھانا کھائے، وہ سوچتے ہیں کہ پلیٹ میں کھانا چھوڑنا فخر کی بات بھی سمجھتے ہیں بعض علاقوں میں، کہ بھئی ہم کھانا چھوڑ دیں گے تو اچھی بات ہے. اور کھانا ہم نے کھا لیا تو لوگوں کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات، تو اس خیالات کو نکال دیں. اگر آپ نے کھانا چھوڑا تو آپ نے گناہ والا عمل کیا اور آپ پلیٹ کی بد دعا کا مستحق ہوں گے. اگر آپ نے پلیٹ صاف کر لی تو پلیٹ آپ کے لیے دعا کرے گی، اور نہیں تو پھر آپ پلیٹ کی بد دعا کے مستحق ہوں گے اور اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں خاص طور سے. جی تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت کھانا رہ جاتا ہے تو کوشش کریں پلیٹ کو اچھی طریقے سے اسے صاف کر لیں. اور آج کے جو سوال تھے ہمارے الحمدللہ مکمل ہوئے. تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ ان میں سے کون سا سوال ایسا تھا جو آپ کو نہیں پتہ تھا اور پتہ چلا ہے. اور اگلے سوالوں کے لیے آپ ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ مفتی صاحب سے اگلی ویڈیو میں وہ سوال رکھیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.